بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے اسلام آباد میں 3 سال قبل ایک ایسا کیس سامنے آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس نے پورے ملک میں ایک دفعہ بھونچال آ گیا، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اپلوڈ کیا گیا، اس سے متعلقہ جڑے بہت ساری چیزیں سامنے آتی گئیں۔ کچھ بلاگر جو ہے وہ غائب ہوئے، اس کے بعد وہ واپس آئے، وہ بیرون ملک چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا۔ آج اس کا فیصلہ دیا ہے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے۔ جج ہیں راجہ جواد عباس۔ ایک تاریخی فیصلہ یہ دیا گیا ہے۔ 3 سال 9 ماہ اور 19 دن کے بعد ایف آئی آر ہوئی تھی اس کی 9 مارچ 2017 کو، اور آج اس کا جو فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس میں 4 ملزمان جو ہے وہ عدالت میں آج کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اس تمام جو ہے تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کیا جو فیصلہ دیا تھا، اس کے اہم نکات، اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے تاریخی الفاظ کیا تھے فیصلے میں، وہ چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایف آئی آر کیا تھی، ٹرائل جو ہے وہ کیا ہوتا رہا، اور آج کیا فیصلہ آیا، تمام تفصیلات چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ 4 سالہ کاروائی ہے، اس کے نوک جھوک جو کچھ ہوتا رہا سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تھوڑا سا ہمارا دورانیہ جو ہے آج کی ویڈیو کا تقریباً 11 سے 12 منٹ ہوگا، لیکن ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی دیکھنے کو مل سکیں۔ اب آتے ہیں یہ معاملہ کیا تھا۔ یہ 2017 کا معاملہ ہے۔ 8 مارچ 2017 کو ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوا، جس کا فیصلہ 31 مارچ 2017 کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے جج ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سنایا۔ 116 صفحات کا یہ فیصلہ تھا۔ اس میں 9 سماعتیں ہوئیں۔ تقریباً ڈے ٹو ڈے تقریباً یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، ہر دوسرے تیسرے دن یہ سماعتیں ہوتی تھیں۔ اس وقت جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ گستاخانہ مواد جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا ہے، فیس بک پہ کچھ لوگ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین اور جو دیگر مقدس ہستیاں ہیں ان کے خلاف نازیبہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جب یہ سماعتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جب کچھ مواد جو ہے ان کے سامنے ایف آئی اے کی جانب سے پیش کیا گیا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ جو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں راجہ جواد عباس، انہوں نے بھی ٹرائل کے دوران ایک دفعہ جب مواد جو ہے ان کے سامنے آیا جو سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اپلوڈ کیا گیا تھا، وہ آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، اتنا غلیظ وہ مواد تھا۔ تو جب جج صاحب کے سامنے آیا ٹرائل میں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ 2 ججز نے جب وہ مواد دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 116 صفحات پر جو فیصلہ دیا، وہ بنیادی طور پر جو سوشل میڈیا پر مواد اپلوڈ کیا جا رہا تھا اس سے متعلق تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عدالت نے 2017 میں یہ حکم دیا تھا کہ ایف آئی اے قانون کے مطابق اس معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھ کر اس پر قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ پی ٹی اے جو ہے جامع میکانزم بنائے تاکہ مستقبل میں کوئی ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ سیکرٹری داخلہ کو یہ کہا گیا تھا کہ پینل کمیٹی جو ہے ایک تشکیل دیں جو اس قسم کے آنے والے دنوں میں معاملات کو دیکھے۔ اس کے علاوہ عدالت نے بڑا انتہائی اہم چیز تھی جو پہلی دفعہ کسی عدالت میں سامنے آئی تھی کہ جھوٹا الزام اگر کوئی توہین رسالت کا کسی پر لگائے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بڑی عام ہے کہ الزام لگتا ہے، بعض اوقات یہ جھوٹا الزام بھی ہوتا ہے، تو اس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ جھوٹے الزام کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بلاگرز تھے جو پکڑے گئے تھے، کچھ بلاگرز تھے پکڑا گیا، پھر ان کے خلاف پورے ملک میں کمپین چلی، پھر ان کو بیرون ملک وہ چلے گئے۔ اس کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا تھا، کیونکہ ایف آئی اے نے کہا تھا کہ وہ کسی اس قسم کے معاملات میں ملوث نہیں ہیں، تو عدالت نے کہا تھا کہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ عدالت نے این جی اوز کے خلاف بھی دیکھنے کا یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی این جی اوز میں اس میں ملوث تو نہیں ہے۔ اس کے بعد عدالت کی جانب سے بنیادی طور پر جو ایف آئی آر تھی جس کی بنیاد پر آج جو فیصلہ آیا ہے وہ درج ہوئی تھی۔ یہ ایف آئی آر 19 مارچ 2017 کو درج کی گئی تھی، 7/2017 اس کا نمبر تھا۔ گوہر علی شاہ سب انسپیکٹر ایف آئی اے، انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کی تھی۔ اس ایف آئی آر میں مختلف جو گستاخانہ پیجز ہیں ان کا نام
لکھا گیا تھا جو حافظ احتشام ہے اس میں مدعی تھے. حافظ احتشام جو یہاں کی لال مسجد ہے اور جو شہداء فاؤنڈیشن ہے اس کے ترجمان وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ بھی اس میں مدعی تھے, اور انہوں نے یہ کیس جو ہے تقریباً 3.5 سال یہ کیس جو ہے میں اس کو فالو کیا, اس کی پیروی کی. اس میں ناظرین بنیادی طور پر جو ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی, ایف آئی اے کے سامنے آئی, تو اس میں بنیادی طور پر 8 جو ہے اس میں ملزمان جو ہے وہ سامنے آئے. ایک ایف آئی آر نہیں تھی بلکہ یہ 3 ایف آئی آریں تھیں, جس میں 8 ملزمان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح گستاخانہ مواد یا توہین رسالت یا توہین مذہب میں مرتکب پائے گئے, جن میں 4 کو آج جو ہے سزا ہوئی ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ناصر احمد جو ہے ان کو 23 مارچ 2017 کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کی سماعت ہو رہی تھی اس دوران ان کو گرفتار کیا گیا تھا. انہوں نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان پر یہ تھا جو آج عدالت میں ثابت بھی ہو گئی, اس پہ سزائے موت ہوئی ہے ان کو. دوسرا جو تھا عبد الوحید اور رانا نعمان رفاقت, ان کو بھی 23 مارچ 2017 کو گرفتار کیا گیا تھا, تب سے یہ جیل میں ہیں. ان پر گستاخانہ مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالنے کا الزام ہے. اس کے علاوہ ایک گستاخی پر مبنی کتاب لکھی گئی تھی جس پر غازی علم الدین شہید, آپ کو نام یاد ہوگا, وہ غازی علم الدین شہید نے وہ ایک بندہ جو ہے اس کو قتل کیا تھا. اس کے بعد یہ کتاب جو ہے اس میں کافی جو کتاب کے نام سامنے آتا رہا ہے, تو اس کتاب کو پھیلانے میں آرکائیو میں رکھنے کا بھی ان پر الزام جو ہے وہ پروسیکیوشن نے ثابت کیا. ان کو سزائے موت ہوئی ہے. ناصر احمد, عبد الوحید اور رانا نعمان رفاقت, ان تینوں کو سزائے موت ہوئی ہے. اور انوار احمد ایک اسلام آباد کے کالج کے پروفیسر تھے, انہوں نے کوئی تہذیب امیز الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے تھے. ان کو 10 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ کی سزا سنائی گئی ہے. اور 4 ملزمان ناظرین ایسے ہیں جس کو انسداد دہشت گردی عدالت نے طیب ان کو اشتہاری قرار دیا ہے, دائمی وارنٹ جو ان کے جاری کیے ہیں. طیب سردار, رانا کیسر شہزاد, پرویز اقبال اور فراز اقبال, یہ ان چاروں کے بارے میں ایف آئی اے جو ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا اس میں رپورٹ جمع ہوئی تھی کہ یہ بیرونی ملک سری لنکا اور مختلف ممالک میں یہ موجود ہیں. ایف آئی اے ان کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ابھی تک 3.5 سال ہوئے ان کو تلاش نہیں کیا جا سکا. کیسر مسعود ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ایف آئی اے ہے, انہوں نے یہ جو رپورٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی تھی. یہ ناظرین فیصلہ تھا, اور عدالت نے آج انسداد دہشت گردی عدالت جو ہے اس نے آج یہ کہا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے اس نے پورا کیس ثابت کیا ہے. ان پر جو میں نے آپ کو بتا دیا, ان کے نام بتا دیے, ان پر جو کیس ہے وہ ثابت ہو چکا ہے. توہین رسالت کا 3 پر ثابت ہوا تو ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے. اور جو توہین مذہب کا انوار احمد پر کیس ثابت ہوا ہے ان کو 10 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ کی سزا سنائی گئی ہے. اور 4 ملزمان جو ہے اس میں اشتہاری ہیں, دائمی وارنٹ جو ہے ان کے جاری کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو الفاظ تھے جب یہ مواد سامنے آیا, ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, تو انہوں نے جو الفاظ لکھے وہ بڑے تاریخی حیثیت کے ہیں. میں ایز اٹ از آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ ان کے جذبات کی جو ترجمانی ہو جائے. آپ کے سامنے انہوں نے لکھا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ عدالت حفظہ کے روبرو ایک ایسا مقدمہ پیش کیا گیا کہ جس کی تفصیلات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. یہ الفاظ ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے, اور آگے لکھتے ہیں کہ آنکھوں کی اشک باری تو ایک فطری تقاضا تھا, میری روح بھی تڑپ کر رہ گئی. اس مقدمے کی سماعت کے دوران اپنے دل و دماغ پر گزرنے والی کیفیت الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. قانون کے طلبہ کی نظر میں ایک جج کی ایسی کیفیت کچھ نرالی تصور کی جاتی ہے, اور یہ خدشہ رہتا ہے کہ جذبات میں شاید انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے. لیکن یہ مقدمہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ذرا مختلف ہے, کیونکہ اس مقدمہ میں عدالت کو کسی فریق کے ذاتی جھگڑے یا حق کا تصفیہ نہیں کرنا, بلکہ اپنی نظر ثانی کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بقا, سلامتی اور تحفظ کے ضمن میں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اس مقدمے کی سماعت کے دوران یہ احساس بھی دامنے گیر رہا کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سمیت ہر کلمہ گو سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب اللہ کریم نے میرے اہل بیت امہات المومنین کے متعلق ایسے جو الفاظ جو ہے وہ غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, تو تم نیند کیسے آ رہی ہے, تمہاری جو سانسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ کیسے جو ہے تسلسل برقرار ہے, تمہاری زندگی میں روانی, تمہارے شب و روز میں چین و سکون, اور تمہارے
ہمارے معاملات میں توازن کیسے قائم ہے. یہ وہ الفاظ تھے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے جو اس وقت انہوں نے جب ان کے سامنے اتنا غلیظ قسم کا گستاخانہ مواد پیش کیا گیا, بتایا گیا ایف آئی اے کی جانب سے کہ یہ لوگ تھے, انہوں نے یہ مواد جو ہے وہ انہوں نے وہ ڈالا سوشل میڈیا پہ, تو اس وقت مجھے ان کی جذبات کی ترجمانی تھی, وہ میں نے ایز اٹ از ضروری تھا آپ کے سامنے کرنا, کیونکہ اس کیس کو انیشیٹ کرانے میں, شروع کرانے میں اور اس ایف آئی آر کے آرڈر کرنے میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بہت ہاتھ ہے. اور اس کا جو انہوں نے آگے لکھا کہ قانون کی نظر میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور جو اس میں ملزم ہیں ان کو مکمل جو ہے ٹرائل کا حق ہونا چاہیے, اور وہ ٹرائل کا حق ان کو ملا. تقریباً 3.5 سال سے زائد عرصہ یہ کیس چلتا رہا اور اس کیس میں آج جو ہے فیصلہ آیا ہے. اس میں حافظ احتشام جو ہے وہ وکیل تھے, حافظ ملک مظہر جاوید وہ مدعی کی جانب سے جو وکیل تھے, حافظ احتشام اس میں مدعی تھے. اس کے علاوہ ناظرین اس کیس میں اہم یہ بھی تھا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کچھ ڈائریکشن بھی ایف آئی اے کو دی تھیں, جس پر ایف آئی اے نے عمل کرتے ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک ایف آئی اے کی جانب سے آپ کو ایک میسج موصول ہوگا کہ کوئی بھی گستاخانہ مواد جو ہے کسی بھی ویب سائٹ پہ کسی بھی لنک پہ موجود ہو تو آپ اسی وقت جو ہے رپورٹ کر سکتے ہیں پی ٹی اے کو, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو. یہ اسی وقت کے آرڈرز ہیں 2017 مارچ کے جو فیصلہ تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا, یہ فیصلہ تھا, اس وقت یہ فیصلہ دیا گیا تھا. اس کا 116 صفحات ہیں, آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ آج صبح میں نے یہ دوبارہ فیصلہ پڑھا ہے, اس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ناظرین یہ بڑی اہمیت کا حامل یہ کیس تھا جس کی جو ساری جتنا ٹرائل تھا 4 سالہ تقریباً 4.25 سال کی جو کاروائی تھی, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے جو جتنے بھی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہماری جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی اچھی خبریں آپ کو مل سکیں. ایک چیز آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 15 اگست 2020 کو جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تو کیس آگے نہیں بڑھ رہا تھا, تو مدعی جو ہیں حافظ احتشام انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں ستمبر میں اس کا فیصلہ دیا تھا اور ٹرائل کورٹ کو یہ کہا تھا کہ 6 ویک میں آپ اس کو جو مکمل کریں. پھر اکتوبر میں دوبارہ جو 1 ماہ کا جو وقت دیا گیا ٹرائل کورٹ کو, اس کے بعد ٹرائل کورٹ نے ایک دفعہ خود بھی ہائی کورٹ سے تھوڑا وقت لیا اور آج جو ہے اس اہم کیس کا جو فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے. شاہ رخ ارجمند اس کیس کی پہلے سماعت کرتے رہے ہیں, اس کے بعد آج جو ہے راجہ جواد عباس انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے. انتہائی اہمیت کا حامل فیصلہ ہے. عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اور ہونا بھی یہی چاہیے, کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لے بلکہ پاکستان میں لاز موجود ہیں, قانون اپنا رستہ خود جو ہے وہ بہتر طریقے سے بنا سکتا ہے. ناظرین یہ تھا ایک تاریخی فیصلہ اور تاریخی حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری سمجھتا تھا. ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی اچھی خبریں آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو مل سکیں. بہت شکریہ.